اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد کرم اللہ۔ کتاب نور عرفان جلد اول روحی علوم کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، محقق مؤلف مصنف ڈاکٹر محمود علی انجم۔ کتاب کے صفحہ نمبر 122 پر تنظیم نفس کی ذیلی سرخی قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ارتکاز توجہ کی مشقوں کے ساتھ سانس کی مشقیں بھی کی جاتی ہیں۔ سانس کی مشقیں ذہنی صحت مندی، دماغی بحالی، جسمانی تندرستی، مخفی صلاحیتوں کی بیداری اور روحی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان مشقوں میں مشق تنفس، نور اور متبادل طرز نفس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اگلی ذیلی سرخی ہے ارتکاز توجہ کی مشقیں۔ روحی علوم میں تصور و توجہ اور تفکر کی یکسوئی کے لیے درج ذیل مشقوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ شمع بینی۔ شمع بینی کو روحی علوم میں درجہ اول کی اہمیت حاصل ہے۔ اس کا طریقہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، موم بتی یا سرسوں کے تیل کا دیا جلا کر اپنی نظروں سے 2 فٹ کے فاصلے پر کسی قدر اونچائی پر رکھ لیا جائے۔ نمبر 2، شمع کی لو کے کسی ایک نقطے پر نظر جما دیں۔ اس مشق کے دوران پلکیں نہ جھپکنے پائیں۔ نمبر 3، شمع کی لو پر نظریں جمانے کے ساتھ یہ تصور کریں کہ غیب سے حسن، نور اور رنگ کی ایک نئی دنیا طلوع ہو رہی ہے اور میں اس کا نظارہ کر رہا ہوں۔ رفتہ رفتہ آپ کے روحانی حواس بیدار ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو نادیدہ دنیا نظر آنے لگے گی۔ آپ کو غیر مخلوق کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں گی۔ نمبر 2، سایہ بینی۔ سایہ بینی بھی ارتکاز توجہ کی ایک مشق ہے۔ اس کا طریقہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، طلوع آفتاب کے وقت کسی تنہا جگہ آفتاب کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ آپ کا سایہ آپ کے سامنے رہے۔ سائے کی گردن پر پلک جھپکائے بغیر نظریں جما دیں۔ نمبر 3، یہ مشق 1 منٹ سے شروع کر کے رفتہ رفتہ 1 گھنٹے تک لے جائیں۔ چند روز کے بعد آپ کو اپنے سر پر ایک سفید ہیولا یعنی ابر پارا گردش کرتا نظر آئے گا۔ رئیس امروہی سایہ بینی کے ضمن میں ذاتی مشاہدہ و تجربہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اقتباس شروع۔ میں نے خود یہ عمل کیا ہے۔ جب بھی آنکھیں اٹھا کر ابر پارے کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا۔ آخر اس مشق کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ میں نے ایک روز اپنے ہمذات کو اپنے سامنے بیٹھا پایا۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں یہ منظر قائم رہا، پھر غائب ہو گیا۔ چونکہ شوق پورا ہو گیا تھا اس لیے مشق ترک کر دی، ورنہ شاید مستقل طور پر ہمذات کو اپنے پیچھے لگا لیتا۔ اقتباس ختم۔ عزیزان من، میں نے کبھی بھی روحی علوم کی تحصیل کے لیے شمع بینی، سایہ بینی وغیرہ کی مشقیں نہیں کی ہیں۔ جب میں رئیس امروہی کی یہ تحریر پڑھ رہا تھا تو دوران مطالعہ ہی اپنے ہمذات کی طرف معمولی سی توجہ کی تو مجھے اپنا ہمذات نظر آیا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد نورانی ہیولا نظر آ رہا تھا۔ رئیس امروہی اس مشاہدے کے لیے نہ جانے کتنے عرصے ریاضت کرتے رہے، تب کہیں جا کر انہیں سیکنڈ کے 16ویں حصے میں اپنے ہمذات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ تصور اسم ذات کی بدولت مجھے فوری طور پر واضح مشاہدہ ہوا۔ شمع بینی، سایہ بینی وغیرہ کی مشقوں کے بجائے مراقبہ اسم ذات کرنا چاہیے، اور اس مراقبہ کا بنیادی مقصد تعلق باللہ قائم کرنا اور اس سے مضبوط تر بنانا ہونا چاہیے۔ جب تعلق باللہ مضبوط ہو گیا تو سمجھیں مقصد حیات حاصل ہو گیا۔ تعلق باللہ قائم اور مضبوط ہونے سے جملہ خزائن و نعمتیں اپنے آپ حاصل ہو جاتی ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ روحی علوم میں رائج ارتکاز توجہ اور تنظیم تنفس کی مشقیں اور اس کے حاصلات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ علم تصوف اور روحی علوم میں فرق اور علم تصوف کی قدر و قیمت اور ضرورت و اہمیت واضح ہو جائے تاکہ ہم کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی الآخر کلامنا۔